لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے سعادت افروز لمحات میں ہم سب کو اجتماع جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چہرے پھول پھول۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا ادراک دیا ہے اور خوشی کو خوشی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے آج تک روشنی موجود ہے، اور آج تک وہ ایمان کی ضامن اور ایمان کو ہر طرف بانٹنے والی ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو لوگوں نے اللہ کو ایک مانا، اور طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہیں اطمینان حاصل ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے دیکھ کے مانا، مگر رب کائنات کو دیکھے بغیر ہی مان لیا، اور یہ ان کی شان قرار پائی کہ انہوں نے رب کو دیکھنے کا مطالبہ ہی نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اللہ کو دیکھے بغیر مان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان بالغیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان بالشہادہ تھا کہ سرکار کو دیکھا ہے مانا ہے، اور اللہ کو دیکھے بغیر ہی مان لیا۔ اور آج ہم اللہ کے فضل سے اس عادت کے ساتھ مشرف ہیں کہ ہم نے رب ذوالجلال کو بھی دیکھے بغیر مانا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھے بغیر مانا ہے۔
ہمارا ایمان بالغیب ڈبل ہے، اللہ کے بارے میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی۔ جنہیں دیکھ کے رب کو ماننا تھا ہم نے انہیں بھی بغیر دیکھے مانا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اس وقت کے لوگ یقیناً بڑے جلیل القدر ہیں، ہم کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، مگر آج ہم بھی یہ فضل اور کرم بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا فیض کتنا عام فرمایا ہے کہ صرف اس وقت کے لوگوں کو دلی اطمینان میسر نہیں ہوا، آج بھی اتنا اطمینان موجود ہے کہ رب ذوالجلال کو بھی دیکھے بغیر مانے ہوئے ہیں اور آمنہ کے لال کو بھی دیکھے بغیر مانے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر آپ کی آمد کائنات کا سب سے بڑا فضیلت والا دن ہے، اور پھر اس کی یاد میں جس قدر بھی ایک انسان مسرور ہے، مسرت اور خوشی کا اظہار کرتا ہے اور شریعت کی حدود میں رہ کر وہ خوشی کے طریقے اپناتا ہے، اور اس کے چہرہ دل و دماغ پر جو خوشی کے اثرات ہوتے ہیں، تو یہ وہ امر ہے جس کا ہم سے ہمارا ایمان تقاضا کرتا ہے اور جو ہمارے دین کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ حضرت قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ لکھا، جس میں نبی علیہ السلام کے جو حقوق ہیں امت پر ان کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے پھر اس کی کئی شروحات ہیں، نسیم الریاض وغیرہ۔ تو یہاں انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، ساری عمر جو مدینہ شریف میں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ ان کو بہت سا نذرانہ پیش کیا اور کچھ دنوں کے بعد کہا کہ آپ بڑے امام ہیں اور دارالحکومت بغداد شریف ہے، تو آپ وہاں تشریف لے چلیں اور وہاں میرے بچوں کو پڑھائیں اور وہاں جا کر آپ دین پھیلائیں۔ تو آپ نے کہا کہ مدینہ شریف چھوڑنا مجھ سے بڑا مشکل ہے، تو جس نے پڑھنا ہے یہاں ہی آ کے پڑھ لے۔ اس نے مزید اصرار کیا تو آپ نے وہ تھیلی دیناروں والی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی وہ پکڑ کے اس کی طرف پھینکی، تو اس کی وجہ سے مجھ سے مدینہ چھڑانا چاہتا ہے تو اپنے پیسے لے جا، مجھے مکانوں کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلاتا رہوں گا۔ تو امام مالک جو ہیں ان کے شاگرد مطرف کہتے ہیں کان اذا اتى الناس مالکا، جب دنیا بھر سے لوگ امام مالک کے پاس آتے تھے پڑھنے کے لیے، یا مدینہ شریف کے قرب و جوار کے لوگ، تو خرجت الیہم الجاریہ، امام مالک اندر ہوتے تھے تو ایک بچی باہر آ کے لوگوں سے پوچھتی تھی جو آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، فتقول لهم یقول لکم الشیخ تریدون الحدیث او المسائل، کہ امام مالک یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کوئی دینی مسئلہ مجھ سے پوچھنا ہے یا مجھ سے حدیث سننی ہے۔ یہ بچی آ کے ان سائلین سے پوچھتی کہ امام مالک پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا مقصد آنے کا کیا ہے، تم نے کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے یا مجھ سے حدیث شریف تم نے سننی ہے؟ تو فَإِن قَالُوا الْمَسَائِلِ، اگر وہ لوگ کہتے کہ ہم نے کچھ مسائل پوچھنے ہیں تو خرج الیہم، امام مالک بہر آ جاتے اور ان کو مسائل بتاتے۔ وَإِن قَالُوا الْحَدِيث، اور اگر کہتے کہ ہم تجھ سے حدیث پڑھنے آئے ہیں، یعنی کیونکہ باقاعدہ اس طرح نہیں تھا کہ اب 8 بجے سے 9 بجے تک، 10 بجے تک، 11 بجے تک ہے پیریڈ حدیث پڑھانے کا، پھر حدیث نہیں ہوگی۔ وہاں یہ کھلا انداز تھا کہ کسی نے رات 10 بجے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، امام مالک ہم حدیث پڑھنے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک آ جاؤ اب پڑھ لو۔ تو اگر لوگ کہتے کہ ہم حدیث پڑھنے آئے ہیں تو پھر امام مالک کیا کرتے؟ امام مالک داخلہ مغتسلہ، غسل خانے میں داخل ہوتے، واغتسل، غسل کرتے، وتطیب، خوشبو لگاتے، ولابس ثیابا جددا، اور نئے کپڑے پہنتے، ولابس ساجہ، تیلسان پہنتے، وتعمم، پگڑا سر پہ رکھتے، ووضع علی راسہ رداءہ، پگڑے کے اوپر چادر بھی لے لیتے،
وَتُلْقَى لَهُ مِنَ السَّاحِ، پھر ان کے لیے ایک ممبر بچھایا جاتا، بہت بڑا تخت رکھا جاتا، فَيَخْرُجُ باہر تشریف لاتے، فَيَجْلِسُ عَلَيْهَا، اس تخت پہ بیٹھ جاتے، وَعَلَيْهِ الْخُشُوعُ، اور ان پہ خشیت طاری ہوتی، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھ جاتے، وَلَا يَزَالُ يُبَخَّرُ بِالْعُودِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی دیر تک حدیث بیان کرتے رہتے تو محفل میں اگر بتی جلتی رہتی اور خوشبو کے حلے اٹھتے رہتے۔ اب اس کو امام مالک کا ادب کہا گیا کہ ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھانے کا ادب کتنا ہے اور حدیث کا احترام کتنا ہے، اور یہ کہ ان کے دل میں نبی علیہ السلام کا عشق کتنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کتنا ہے۔ یعنی امام مالک جیسا امام وہ ہے کہ بعد والے لاکھوں امام ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے صفوں میں آتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب موطا امام مالک، وہ امام مالک نے لکھی، تو اتنا بڑا فیض ہے۔ امام دارالہجرہ ہیں، امام مدینہ شریف ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں حدیث کی سندیں جاتی ہیں امام مالک سے ہو کے وہ نیچے آتی ہیں اور پھر اوپر صحابہ کی طرف بڑھتی ہیں۔ وہ امام مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھانے کا جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اگر اس کو سامنے رکھ کے معیار بنایا جائے اور آج کے شرک و بدعت کے فتوے لگانے والوں کا مواخذہ کیا جائے اور جو ان کا طریقہ ہے دلیل مانگنے کا، اس کے مطابق اگر امام مالک سے دلیل مانگی جائے تو معاذ اللہ جو بدعت کے فتوے آج گلی گلی محفل میلاد منانے والوں پہ لگ رہے ہیں، یہ تو امام مالک پہ روزانہ 9-10 لگ جائیں گے معاذ اللہ۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے پہلے نمبر پہ غسل، پھر نئے کپڑے، اس کے بعد امامہ، اس کے بعد چادر، اس کے بعد خوشبو، اس کے بعد تخت جس پہ آگے پیچھے نہیں بیٹھتے تھے، صرف حدیث بیان کرنے کے لیے اس پہ بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد اگربتی اور خوشبوئیں، یہ ساری چیزیں امام مالک کے حدیث پڑھانے کا حصہ تھیں۔ زندگی میں آخری سانس تک جو انہوں نے حدیث پڑھائی ہے، اس بات کا انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھانے کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے سارا ادب کے پیش نظر کیا ہے، احترام کے پیش نظر کیا ہے، اور آج کی محفل میلاد کے لحاظ سے جو انداز ہے، جو سٹائل ہے لوگوں کا دلیل مانگنے کا، اگر وہی امام مالک سے پوچھا جائے کہ امام مالک کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث پڑھانی ہو تو غسل کرنا چاہیے، حدیث بیان کرنی ہو تو نئے کپڑے پہننے چاہیے، حدیث بیان کرنی ہو تو اگربتی اور عود کی خوشبوئیں مجلس میں آنی چاہیے، حدیث پڑھانے کے لیے کسی تخت پہ بیٹھ کے حدیث پڑھانی چاہیے، اور حدیث پڑھانے کے لیے خاص اہتمام جتنا بھی وہ نئے کپڑوں کا کرتے ہیں یہ کرنا چاہیے۔ کیا یہ حکم دیا رب ذوالجلال نے، یا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کیا ایسا خلفائے راشدین نے، یا کیا ایسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے؟ کسی نے بھی اس انداز کا ذکر تک نہیں ملتا۔ امام مالک کا یہ انداز ہے، امام مالک نے ایسا کیا ہے۔ امام مالک نے ایک حدیث، یعنی ایک تو ہے نا ہزاروں کے لیے جلسہ ہو، اس کے لیے اہتمام، وہ تو بطریق اولا زیادہ ہونا چاہیے۔ 4 بندوں کو حدیث پڑھانی ہو، وہ کہتے ہیں اگر بتی لگا کے پڑھانی ہے، خوشبو آتی رہے میں حدیث پڑھتا رہوں۔ 4 بندوں کو حدیث پڑھانی ہو، وہ کہتے ہیں غسل کروں گا پھر پڑھاؤں گا، نئے کپڑے پہنوں گا پھر پڑھاؤں گا۔ تو آج جنہوں نے تیر شرک اور بدعت کے امت کو مارنا شروع کر دیے، کتنی غلط ان کی سوچ ہے۔ ہزاروں کے اجتماع کے لیے جہاں ایسا اہتمام ہو تو 4-5 لوگوں کو پڑھانے کے لیے، حدیث بیان کرنے کے لیے جب امام مالک ایسا کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج اور کیا اس میں قباحت ہے؟ امام مالک یقیناً بدعتی انسان نہیں تھے، اور ان کا یہ عمل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا۔ اگر چند منٹوں کے لیے، 10 منٹوں کے لیے، 15 منٹوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ذکر کرنا ہو تو اتنا بڑا اہتمام کریں تو بدعت نہیں، وہ عشق رسول کی دلیل ہے۔ تو ساری گلیوں محلوں کو سجا دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے اور سرکار کے ذکر کی بنیاد پر، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ وہ عشق ہے جس کے بیج امام مالک نے دنیا میں بوئے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت امام مالک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے عاشق تھے،
نہیں، بڑے عاشق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر زمانہ گزرتا گیا تو عشق کی صورتحال میں آگے ڈیمانڈ زمانے کے لحاظ سے بڑھتی گئی اور اس کے لحاظ سے تقاضے بڑھتے گئے۔ اب امام مالک نے ایسا کر کے دنیا کو ویلیو بتائی کہ لوگوں کی باتیں اور ہوتی ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ عام کسی کی بات کرنی ہو بے وضو کرو، جہاں چاہو کرو، جہاں بیٹھے ہو کرو، جس حال میں کرو، گندے کپڑے ہو پھر بھی کرو، بدبو آ رہی ہو پھر بھی کر لو، مگر جب نبی علیہ السلام کی بات کرنی ہے تو پھر اس طرح کرنی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ ان کی محبت کا بنایا ہوا طریقہ ہے، مگر بدعت نہیں ہے۔ یہ کمال ہے کہ جب رب ذوالجلال فرماتا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ان کی عزت کرو، احترام کرو، حکم ہے، تو احترام کا یہ بھی ایک حصہ ہی ہے۔ امام مالک نے آیت سے سیکھا ہے، امام مالک نے کوئی چیز گھڑی نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذمہ داریاں دیکھو، ڈیوٹیاں دیکھو۔ اب وہاں تو ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ ساری زندگی گھر میں اس لیے بیٹھا رہے کہ میں نے حدیث پڑھانی ہے، انہوں نے تو روزانہ جہاد پہ جانا ہے۔ وہ کیسے ہر وقت غسل کر کے اور خوشبوئیں لگا کے اور یہ اہتمام کر کے ایک ایک حدیث بیان کرنے کے لیے بیٹھے؟ انہوں نے تو دن رات مار کے کرنے ہیں، دور دراز مقاموں پہ جانا ہے، مگر ان کی مجبوری تھی، وقت تھوڑا تھا، اس سے بڑے کام تھے۔ مگر اس کے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بعد والوں امام مالک کا کام ہی ناجائز ہو جائے۔ اب جب زمانہ آ گیا، وسعت سلطنت کو مل گئی، ڈیوٹیاں تقسیم ہو گئی، مجاہد جہاد پہ چلے گئے، امام مالک سرکار کے فرمان زندہ کرنے لگے، ان کو یعنی آگے پھیلانے لگے، ترویج کرنے لگے۔ اس بنیاد پر مختلف شعبات بن گئے۔ اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان تو مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے تھے، تو وہاں صورتحال کیا ہے؟ چھت نیچی ہے، موسم گرمی کا ہے، سب کو پسینہ آ رہا ہے اور کپڑے موٹے موٹے اون کے ہیں، اور ابھی غلہ منڈی مدینہ شریف کی جو تھی اس میں کئی بوریاں پیٹ پہ اٹھا اٹھا کے تو پھر مسجد میں آئے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جب مسجد آنا ہو تو غسل کر کے آیا کرو، کیونکہ پسینہ ہے، چھت نیچی ہے، ماحول گرمی کا ہے، کپڑے موٹے ہیں اور محنت مشقت تم نے خود ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو پھر جمعے کے غسل کا حکم اس انداز میں میرے نبی علیہ السلام نے دیا جو باقاعدہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ اب وہاں کی صورتحال اور یہاں کی صورتحال، اس میں فرق کتنا ہے؟ اب یہاں اور وہاں کے کپڑے اور مسجدیں اور انداز کتنے بدل چکے ہیں۔ اس واسطے زمانے کے اختلاف سے جو اس طرح کا تبادلہ ہے وہ تو ضرور ہو کے رہے گا، اسے بدعت نہیں کہیں گے۔ اصل ادب صحابہ کا ہے، شروع وہاں سے ہوا ہے۔ اب ان پر یہ ہے کہ مستحب کاموں سے واجب زیادہ ضروری ہوتا ہے، مستحب سے فرض زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ حدیث کے لیے غسل کریں، خوشبو لگائیں، نئے کپڑے پہنے اور پھر ممبر پہ بیٹھیں، اس سے بڑا کام ہے کہ کسی کافر کو جا کے کلمہ پڑھا ہے، کہیں جہاد میں پہنچے، کہیں مشرکوں کے سینے چیریں۔ تو وہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ان کے محاذ تھے، ان کے کام تھے اور اس کے لحاظ سے وہ پورا اتر رہے تھے۔ اب جس وقت بعد میں ہمارے معمولات، ڈیوٹیاں اور حالات بدل گئے، اس بنیاد پر اب امام مالک جو بیٹھے ہیں خوشبو لگا کے اور امام مالک جو بیٹھے ہیں نئے کپڑے پہن کے اور ایک حدیث کے لیے غسل کر کے حدیث بیان کرتے ہیں، اور پھر امام بخاری نے یہ غسل ہی نہیں لکھا، ایک بار ان کی بخاری کی جو تہذیب ہے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ امام بخاری کہنے لگے کہ ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبلہ وصلیت رکعتین، میں نے اپنی بخاری میں ہر حدیث تب لکھی ہے پہلے غسل بھی کیا ہے، 2 رکعت نفل بھی پڑھے ہیں، 2 رکعت نفل بھی پڑھے ہیں اور غسل بھی کیا ہے۔ تو کس آیت میں آیا ہے کہ نماز پڑھنی ہو تو وضو کرو، حدیث کے لیے غسل بھی کرو؟ یا حضرت صدیق اکبر نے ایسا کیا ہو، حضرت فاروق اعظم نے ایسا کیا ہو، خلفائے راشدین نے نہیں، عام صحابہ نے کیا ہو؟ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور امام بخاری کر رہے ہیں ایسا۔ اور اگر یہ عمل ہے تو بدعتی کی تو حدیث ہی منظور نہیں ہوتی، بدعتی کی حدیث ہی قبول نہیں ہوتی، اور جس حدیث کے لکھنے سے پہلے ہر بار بدعت کی گئی ہو تو وہ کتاب ہی پھر کیسی ہوگی کہ جس سے کوئی استدلال کر سکے؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری نے بدعت کی یا امام مالک نے بدعت کی؟ نہیں، بدعت نہیں کی، محبت کی۔ امام بخاری نے کہا
ان کی باتیں اتنی عظیم ہیں، اہتمام ہونا چاہیے۔ چلو شریعت نہیں کہتی یہ بطور خاص کہ 2 نفل پڑھو، مگر قرآن یہ تو کہتا ہے نا ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ تو ادب کا یہ بھی طریقہ ہے، ہم دنیا کو بتائیں گے دوسرے لوگوں کی باتیں ویسے لکھی جاتی ہیں، صحافی پین پکڑتے ہیں لکھتے جاتے ہیں، مگر نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ادب ایسا ہے کہ یہاں غسل بھی کریں گے وضو کے ساتھ، نفل بھی 2 پڑھیں گے، پھر حدیث لکھیں گے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ان کی ادب کے تقاضے کتنے زیادہ ہیں۔ تو پتہ چلا جن لوگوں نے آج ہر چیز کی ڈیمانڈ خلفائے راشدین کے لحاظ سے شروع کر دی اور صحابہ کے لحاظ سے، وہ بالکل غلطی پر ہیں، اس واسطے کہ ان کے حالات واقعات اس وقت کی جو صورتحال تھی، یقیناً محبت ان کی زیادہ ہے، مگر مستحب کے مقابلے میں فرض کی ادائیگی یہ زیادہ مقام رکھتی ہے، واجب کی ادائیگی زیادہ مقام رکھتی ہے۔ اب جس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ سامنے کنواں ہے اور ایک بندہ اس کنویں میں گرنے لگا ہے، اور ادھر وقت ہے تمہارا کہ تم چاہتے ہو 2 نفل میں پڑھ لوں، اب ان 2 نفلوں سے بہتر ہے کہ اس بیچارے کی جا کے بازو اس کا پکڑ کے اس کو پیچھے ہٹاؤ کہ کنویں میں گر گیا، تمہارے 2 نفلوں کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اس کی جان بچانے کا فائدہ ہوگا۔ یہ صورتحال فقاہت اس کا نام ہے اور دین کی سوچ اس کا نام ہے۔ اب امام مالک، امام بخاری، ان کا حدیث لکھنے کا انداز جو سند صحیح تک ہم تک پہنچا ہے، اگر کوئی اس کو سامنے رکھے گا تو اسے کبھی کسی کی محبت کی معراج جو ہے کہ جب وہ گھر سجا کے بیٹھا ہے، خوشبو بکھیر کے بیٹھا ہے، پھول ہر طرف لگا کے بیٹھا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا ذکر ہونے والا ہے، ہر طرف اس نے نئے کپڑے نئے چادریں بچھائی ہوئی ہیں، لوگ نئے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو اس بیچارے پر بدعت کے تیر کوئی نہ مارے، اس واسطے کہ اس نے تو قرون اولا کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دی ہے، اس کے بعد کے حالات کو واضح کر دیا۔ اب دیکھو اس سلسلے کو ادب اور احترام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے انداز کے فائدے اور کتنے اس کے حسین مناظر ہیں۔ یہ عمدۃ القاری شرح بخاری، اس کے اندر ذکر ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط بھیجے تھے بادشاہوں کی طرف، تو ان میں ایک خط جو تھا وہ نجاشی کی طرف بھی بھیجا تھا۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف ایک خط گیا تھا، جن کے بارے میں ہم نے جو غائبانہ جنازہ سیمینار کیا تھا کثرت سے دلائل دیے تھے کہ نجاشی فوت حبشہ میں ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں جنازہ پڑھایا تھا، اور غائبانہ نہیں تھا کہ سرکار کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا، سرکار دیکھ بھی رہے تھے اور جنازہ پڑھا بھی رہے تھے۔ وہاں پر اتنی موٹی کتاب چھپی ہوئی ہے، سٹال پہ آپ کو مل سکتی ہے۔ جب نجاشی کے پاس خط پہنچا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے خط کا ادب کیا کیا، خط کا احترام کیسے کیا، اور اس احترام کا بدلہ کیسے ملا کہ فوت حبشہ میں ہوئے ہیں، صفحے مدینہ شریف میں بن گئی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو اپنے بھائی نجاشی کا جنازہ چل کے پڑھو، اسے رحمتوں سے نوازا، دعاؤں کا اہتمام کیا، اس کا ادب و احترام کا انداز کیا تھا۔ یہاں پہ لکھا ہے جب حضرت عمر بن امیہ غمری خط لے کے پہنچے، محرم تھا اور 7 ہجری کا زمانہ تھا، خط جب پہنچا میرے نبی علیہ السلام کا حبشہ میں، اب دیکھو ایک چھوٹا سا دفتر کا کوئی کلرک یا دفتر کا کوئی نگران یا چھوٹا سا افسر، وہی اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا، کسی کے آنے پر یا جانے پر اس کا ایک اپنا ناز و نخرہ ہے، یہ ایک پوری سلطنت کا حکمران ہے اور اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، ارد گرد خادم ہے، لاؤ لشکر ہے، وزیر ہیں، اتنے میں میرے نبی علیہ السلام کا خط پہنچ گیا، خود سرکار نہیں میرے محبوب کا خط۔ جب حبشہ میں نجاشی کے دربار میں میرے نبی علیہ السلام کا خط پہنچا، فَأَخَذَ كِتَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے نبی علیہ السلام کا خط پکڑا، فَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، خط پکڑ کے دونوں آنکھوں پہ رکھ لیا۔ ابھی کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا، مگر بغض کا مریض نہیں تھا، حاسد نہیں تھا۔ فَأَخَذَ كِتَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے خط پکڑا میرے نبی علیہ السلام کا، فَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، ایک آنکھ پہ نہیں دونوں پہ رکھا۔ ادب دیکھو اس انسان کا، طبقات ابن سعد میں بھی یہ موجود ہے
یہ عمدۃ القاری شریح بخاری تمہارے سامنے کھول کے رکھی ہوئی ہے. اس نے جس وقت خط مبارک پکڑا، آنکھوں پہ رکھا، وَنَزَلَ عَنْ سَرِيرِهِ، تخت سے اٹھ کے نیچے بیٹھ گیا. نازل عن سریرہی. اب دیکھو نا ادب، اگر سرکار خود تشریف لے جاتے تو پھر نجاشی کا عالم کیا ہوتا. میرے نبی علیہ السلام کا خط پہنچا ہے، اس نے آنکھوں پہ رکھا ہے اور تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے. آج اپنے جیسا کہنے والوں کو سوچنا چاہیے، جس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ تو ان کے خط پہ بھی اٹھ رہا ہے. آج یہ کہتے ہیں تم سلام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، تو یہ کہاں لکھا ہے سلام کے لیے سلام بیٹھ کے پڑھا کرو، کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ ہر محفل میلاد کے بعد قیام ہوتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں. اس قیام کا بڑا درد ہے ان کو. میں کہتا ہوں کاش تم نجاشی کے دربار کو دیکھ لیتے. ہم بار بار جہاں سرکار کا نام لیتے ہیں، اس خط میں ایک بار نام موجود تھا میرے محبوب کا. تو نجاشی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، خط آنکھوں پہ رکھا اور کھڑا ہونے کے بعد کیا کیا؟ فجالس علی الارض، ننگی زمین پہ نیچے بیٹھ گیا. وہ تخت پہ بیٹھا ہوا بادشاہ جس کے نوکر بھی زرق برق قالینوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس بادشاہ نے تخت بھی چھوڑا، قالینیں بھی چھوڑی، ننگی زمین پہ جا کے بیٹھ گیا. اور بیٹھ کے اس نے کہا تواضعاً، روایت میں ہے کہ ظاہر کیا لوگوں میں ادب کی خاطر تخت چھوڑ کے مٹی پہ بیٹھ گیا ہوں کہ کس ذات کا خط میرے نام آیا ہے. کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح ہو تیری مہربانی. میں اس قابل کہاں تھا کہ وہ مجھے خط لکھتے، اور مجھے انہوں نے خط بھیج دیا ہے، ان کا خط میرے نام آ گیا ہے. ثم اسلم، نیچے تخت کے بیٹھ کے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا. اب دیکھو یہ جو کچھ اس نے کیا، اس کو پوری تاریخ میں اسلام نے اپنا فخر سمجھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے. کافروں تک بھی خط پہنچے تو یوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، زمین پہ بیٹھے، خط آنکھوں پہ رکھا. اور آج کی اس کمپنی سے پوچھو، ان کا خط آنکھوں پہ رکھا تو تبرک لے کر یہ بدعت کا ارتکاب کر رہا تھا، شرک ہو رہا تھا. خط کے لیے اٹھ کے بندہ کھڑا ہو گیا، خط کے لیے جا کے زمین پہ بیٹھ گیا. تو پتہ چلا جو کچھ انہوں نے شرک سمجھا ہوا ہے اس سے تو شرک کی جڑیں کٹ رہی تھی. نجاشی اگر خط پکڑ کے سامنے اکڑ جاتا نا تو کبھی کلمہ نصیب نہ ہوتا. دوسری طرف ذکر ہے نا کہ جس طرح پرویز کے پاس پہنچا تو اس نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. جس نے میرے خط کا ادب نہیں کیا، جس نے ادب کیا وہ فوت حبشہ میں ہوئے ہیں، جنازے مدینہ شریف میں پڑے جا رہے ہیں. اور یوں کہ فرشتے اٹھا کے چارپائی سامنے لے آئے. صحابہ کہتے ہیں رسید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود سرکار دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پچھلے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ غائبانہ نہیں، وہ تو حاضرانہ تھی. خادم محبوب کے دربار میں حاضر تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھا رہے تھے. نتیجہ کس کا تھا؟ نتیجہ ادب کا تھا. نتیجہ کس کا تھا؟ خط آنکھوں پہ رکھنے کا تھا. نتیجہ کس کا تھا؟ خط دیکھ کر نبی علیہ السلام کی ادب کے لیے خط ان کا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جانے کا تھا. نتیجہ زمین پہ بیٹھ جانے کا تھا. نتیجہ یہ کچھ کیا تو کلمہ نصیب ہوا. تو پتہ چلا جو مزاج دیندار ہے وہ اہل سنت کے پاس ہے، جو تکبر والا ہے، ہم سری والا ہے، ہم جیسا کہنے والا ہے، وہ غیروں کے پاس ہے. اور ہم دیکھ لیں عہد نبوی میں جنہوں نے اپنے جیسا سمجھ کے کام کیا انہیں